الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے نہایت ہی قابل احترام معزز سامعین کرام، آج آپ کے سامنے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہیں۔ سب سے پہلے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح تمام انبیاء علیہ السلام میں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، اسی طرز کے اوپر جو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے شریعت عطا فرمائی، وہ بھی سب سے جدا ہے۔ اور اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام عطا فرمایا، کتاب عطا فرمائی، وہ بھی سب سے جدا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات مبارکہ میں نے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ دیکھو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ اگر نظر دوڑاؤ گے تو آپ کو کہیں پر ایسی فضیلت والے بچے، ایسی فضیلت والے لوگ، ایسے مقام اور مرتبے والے لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے جن کی فضیلت اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرآن پڑھنے والوں کی بیان فرمائی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کس طرز کے اوپر کہ ایک بچہ ہے، جب وہ جاتا ہے کسی ادارے کے اندر، کسی مدرسے کے اندر، کسی اسکول کے اندر، جب وہ جاتا ہے مسجد کے اندر، استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، سب سے پہلے وہ جب نورانی قاعدہ اٹھاتا ہے، الف پڑھتا ہے، با پڑھتا ہے، تا پڑھتا ہے، سا پڑھتا ہے، نورانی قاعدے کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح چلتے چلتے وہ سپارے پہ آ جاتا ہے، ناظرہ قرآن پاک ختم کر دیتا ہے، پھر حفظ پہ شروع ہو جاتا ہے، حفظ قرآن پاک ختم کر دیتا ہے۔ دیکھنے کے اندر تو وہ بچہ قرآن پڑھنے والا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بچہ جب بار بار جا کر اور ایک ایک لفظ کو بار بار پڑھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی نیکیاں حاصل کر رہا ہے، کہ اللہ رب العزت اس کو کتنی نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ کہ اگر ایک بچہ روزانہ کی بیس کے اوپر اپنے 16-17 لینے روزانہ کی بیس کے اوپر یاد کر رہا ہے، اس کو پڑھ رہا ہے، اور وہ اس طریقے کے ساتھ وہ پڑھتا ہے، پہلے اس کو دیکھ کے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے، بار بار پڑھ کے، پھر اس کو ایک ایک لائن کو حفظ کر کے اچھے طریقے سے پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کا اگر ہم اندازہ لگا لیں، صبح سے لے کر شام تک جو بچہ قرآن کے اپنے صرف سبق کی تلاوت کرتا ہے، سبقی منزل کی تلاوت کرتا ہے، رات کو جب گھر وہ واپس آتا ہے تو 8 سے 10 لاکھ نیکیاں لے کر اپنے گھر کے اندر آتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور 8 سے 10 لاکھ نیکیاں وہ صرف ایک بچہ نہیں لے کر آ رہا، بلکہ ان کے والدین کو بھی یہ نیکیاں مل رہی ہیں، ان کے اساتذہ کو یہ نیکیاں مل رہی ہیں، اور ان کے جتنے بھی معاونین ہیں ان کو بھی یہ نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے کہیں پر آپ کو یہ فضیلت نہیں ملے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے، جب وہ قرآن پڑھنے والا بچہ جب چلتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آج ہم اس قرآن سے دور ہو گئے، اس کتاب سے دور ہو گئے، اور معاونین اس چیز کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اور والدین بھی اپنی تعلیم کے متعلق اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ ہم نے اپنے بچے کو تعلیم کون سی دینی ہے۔ میرے عزیز دوستو، والدین بھی کامیاب اور کامران ہیں، اور بچے بھی کامیاب اور کامران ہیں، اور جو ان کے معاونین ہیں وہ بھی کامیاب اور کامران ہیں۔ ایک مختصر سا واقعہ معاونین کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے۔ سلطان محمود غزنوی
ایک مشہور بادشاہ گزرے ہیں، 3 اشکال تھے ان کے، 3 اشکال، 3 باتیں ان کے ذہن کے اندر گھومتی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ میرے باپ غزنوی ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ واقعی میں غزنوی کا بیٹا ہوں۔ دوسری بات یہ ان کے ذہن کے اندر یہ آتی تھی، یہ جو کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم انبیاء کے وارث ہیں، کیا دلیل ہے ان کے پاس یہ وارث انبیاء کے وارث ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بروز قیامت، یعنی قیامت لگے گی، بروز محشر سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ یہ 3 اشکال اس کے ذہن کے اندر، بڑے بڑے علماء کو اس نے بلایا، بات چیت کی، سمجھایا گیا، بہرحال اس کے یہ اشکال ختم نہ ہو سکے۔ لیکن ایک دن رات کو اپنے دستے کے ساتھ جا رہا ہے، رات کی تاریکی ہے، دیکھتا کیا ہے کہ ایک معصوم بچہ ہے، اور ایک جگہ سے اٹھتا ہے، ایک چراغ کے پاس جاتا ہے، اور اس کے پاس کتاب ہے، اس کتاب سے کچھ دیکھتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، اس کو رٹا لگاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد پھر اس چراغ کے پاس جاتا ہے۔ جب یہ بادشاہ ان کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس بچے سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہا میں ایک غریب یتیم مسکین بچہ ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میرے پاس اتنے اخراجات نہیں کہ میں چراغ خرید کر اور اس کے اندر تیل ڈال کے میں اس قرآن کی تلاوت کر سکوں۔ بہرحال یہ چراغ موجود ہے، میں اس چراغ کے پاس جاتا ہوں، ایک آیات کو دیکھتا ہوں اور اس کو پڑھ لیتا ہوں، یاد کر لیتا ہوں، پھر دوبارہ جا کے دوسری آیات مبارکہ کو دیکھ کے آتا ہوں، پھر یاد کر لیتا ہوں۔ اس کو ترس آیا، دل کے اندر رحم پیدا ہوا، اور جو اس کے پاس چراغ تھا، سونے کا بنا ہوا چراغ، بہت خوبصورت چراغ تھا، اس نے اپنے جو ان کے پاس دستے کے لوگ جا رہے تھے ان سے کہا کہ یہ چراغ اس بچے کو دے دیا جائے۔ وہ چراغ اس بچے کو دے دیا گیا۔ کیا دیکھتے ہیں، رات کی تاریکی ہوتی ہے، اپنے بستر پر جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، رات کا کافی وقت، کافی حصہ گزر چکا ہوتا ہے، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو اس کی اشکال حل نہیں ہو رہے تھے، ایک بچے کے ساتھ محبت کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے غزنوی کے بیٹے، پہلا اشکال ہی اس کا دور فرما دیا۔ اپنے باپ کے اوپر جو اس کو شک تھا، حضور علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرما دی، فرمایا کہ اے غزنوی کے بیٹے، تم نے میرے وارث کی قدر کی۔ دوسرا اشکال اس کو یہ تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں بھی صحیح کہ نہیں، کہ اپنے سے انہوں نے حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم نے میرے وارث کی قدر کی، اور اس کا اجر۔ تیسرا اشکال تھا قیامت برپا ہوگی کہ یا نہیں ہوگی، تیسرا اشکال اس کا ختم کیا ہے کہ بروز قیامت اس کی جزا آپ کو عطا کی جائے گی، اس کی جزا آپ کو دی جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہم قرآن سیکھنے والوں کے اندر شامل ہو جائیں، قرآن سکھانے والوں کے اندر شامل ہو جائیں۔ اگر قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کے اندر شامل نہیں ہو سکتے، کم از کم ہم ان کے معاونین بن جائیں۔ جس طرح بچہ ایک ایک لفظ پڑھ کر نیکیاں کما کر لے آتا ہے، اسی طرح جو ان کے معاونین ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ میری تمام احباب سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، دین کا داعی بنائیں، دین کا مبلغ بنائیں، حضور علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں، ان کے ساتھ پیار کرنے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔